اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ تو کتنے لوگ تھے جو جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، کہتے تھے ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ جیسے فرعون اپنے دربار میں کیا کرتا تھا، کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کچھ لوگوں کو منگواتا تھا قیدیوں کو، حکم دیتا تھا کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، کہتا تھا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کہتا تھا دیکھو میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ لوگوں کے سامنے یہ بتاتا تھا کہ یہ میرا اختیار ہے، زندہ کرنا اور مارنا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، یہ تمہارے اصول ہیں، تم جس کو چاہو چھوڑو یا جس کو تم چاہو زندہ کرو، نہیں، اللہ جس کو چاہے زندہ کرے اور جس کو چاہے مار دے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عام حالات میں انسان دیکھتے ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے، دیکھتے دیکھتے یہ ہوتا ہے کہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہے، وہی انسان بچ جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحیح انسان ہے، صحت مند ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ماشاءاللہ لمبی زندگی گزار لی، دیکھتے دیکھتے وہ صحت مند جوان وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں بھئی ایک مریض مرنے والا ہے اور صحت مند نے لمبی زندگی پانی ہے، تو یہ ہمارا فیصلہ ہوا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے ہماری ان فیصلوں کے اوپر پانی پھیر کے بتا دیا، نہیں تم جو فیصلہ کرو گے وہ نہیں ہوگا، تم دیکھ رہے ہو اس کے مرض اور بیماری کو دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ اب یہ مرنے والا ہے، اگرچہ بیماری کو موت کی علامت قرار دی ہے لیکن حتمی نہیں کہ انسان نے مر جانا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے سے بڑے کینسر جیسے موذی امراض سے بھی پروردگار لوگوں کو نکال دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ تم جو امید لگائے بیٹھے تھے موت کی، میں اسی موت سے حیات دینے والا، فیصلہ میرا ہو تم لوگوں کا نہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے اس آیت مجیدہ میں واضح پیغام دیتے ہیں، موت دینا بھی میرا کام اور زندگی دینا بھی میرا کام۔ تو کیسے؟ سید نعمت اللہ جزائری ہمارے علماء میں سے بڑے عظیم ایک محدث گزرے ہیں، علامہ مجلسی کے شاگردوں میں سے، انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں حکایت نقل کی ہے کہ ایک رات کو کچھ چوروں نے ایک گھر پہ چوری کا پروگرام بنایا۔ چوروں نے کیا کیا، پرانا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس اتنے گھر کے سامان بھی نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل مثلا فریج ہیں، فرنیچر، بہت ساری چیزیں، سادہ زمانہ، سادی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی، ضرورت کے تحت۔ اب ان چوروں نے کیا کیا، اس گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے جو صحن میں چیزیں پڑی تھیں وہ اس گھر سے باہر گلی میں رکھی، رات کا وقت ہے، سناٹے ہر طرف۔ پھر انہوں نے دوسرے کمرے میں گئے، وہاں پر صفائی کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کمرے میں گئے جس کمرے میں گھر والے سو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک جھولے میں بچہ بھی سو رہا ہے اور میاں بیوی سو رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے اس بچے کے جھولے کو اٹھایا، آپس میں بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کمرے کا صفایا کرنے لگے اور وہ بچہ اٹھ جائے، شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ، وہ اگر نیند سے اٹھ گیا تو پھر اس کے والدین اٹھ جائیں گے تو ہمارا جو پروگرام ہے سارا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کیا کرتے ہیں، اس جھولے سمیت بچے کو پہلے باہر لے جاتے۔ انہوں نے اس طرح کیا، جھولے سمیت بچے کو باہر گلی میں لے، سامان بھی باہر پڑا لے گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے صفایا کیا، اس کمرے میں جو سامان تھا وہ صرف وہی بستر جن کے اوپر میاں بیوی سو رہے۔ اب یہ سامان بھی لے گئے، وہ میاں بیوی سو رہے ہیں، بچہ باہر، گھر کا سارا سامان باہر۔ ایک مرتبہ چوروں نے کہا کہ ایک آخری چکر دوبارہ لگا کے آتے کہ کوئی چیز رہ نہ گئی۔ اب یہ چور مل کے آئے، جو دوسرا جو حصہ تھا، دوسرا کمرہ، وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے جو میاں بیوی سو رہے، خاتون کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہے، جھولا بھی ساتھ نہیں، جلدی سے اپنے شوہر کو بیدار کیا، ہمارا فرزند نہیں ہے، خدا خیر کرے۔ لہذا
کیا کیا؟ اس نے شوہر کو بیدار کیا، دونوں اٹھے، دروازہ کھول کے جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا، میاں بیوی دونوں دیکھا، اللہ خیر کرے بچہ ہے نہیں اور گھر کا دروازہ باہر والا بھی کھلا ہوا ہے، دونوں میاں بیوی دوڑے گھر کے باہر کی طرف جو دروازہ کھلا تھا۔ باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ گلی میں باہر جھولا پڑا ہے، ان کا بچہ پڑا ہے، ان کے گھر کا سارا سامان پڑا ہے۔ حیران پریشان ہے، یہ ہمارے گھر کا سامان باہر کس نے رکھا؟ سمجھ نہیں آتی، رات کا اتنا وقت ہے، ہمارا بچہ جھولے سمیت ہمارے گھر کا سارا سامان، آخر ماجرا کیا؟ ابھی یہ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ کتنی دیر میں ان کے گھر کی عمارت گری اور وہ چور اس گھر کی عمارت کے نیچے دب گئے۔ جب صبح کو بلدیہ والے آئے، اس وقت کی جب انہوں نے ملبہ اٹھایا تو اس عمارت کے نیچے سے عمارت کو ہٹایا تو وہاں پر جو دب کے چور مرے تھے ان کی لاشیں نکالی گئی۔ اب دیکھیے پروردگار یہ کہہ رہے فیصلہ میرا ہو، میں نے کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو موت۔ وہ چور آئے تھے چوری کرنے کے لیے، پروردگار نے ان گھر والوں کی زندگی رکھی تھی، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی، اور یہ کس طرح زندہ بچیں گے؟ وہ بہانہ کیا بنا؟ وہ چور آئے چوری کے بہانے سے، چوری کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ اللہ نے اسی گھر میں ان کے لیے موت لکھی تھی، جو باہر والے تھے ان کی گھر میں موت آ گئی، اور جو گھر والے تھے وہ اللہ کے حکم سے زندہ اور سلامت بچ گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو میں ہوں زندہ کرنے والا اور میں ہوں مارنے والا، میرے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔